सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कलअदम TTP के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें दहशतगर्दों के 7 मराकज़ को निशाना बनाया गया। आज सेनेट के इजलास में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि इन हमलों में 100 से ज़ायद दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। इन हमलों के बाद आज दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। करक में वफाकी कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए हमला किया गया, जिसमें 5 अहलकार ज़ख्मी हुए। इन ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की गई, जिसमें 3 अहलकार शहीद हो गए। इससे पहले हफ्ते के दिन बन्नू में अफवाज पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह एक खुदकुश हमले में शहीद हुए थे। और इसी माह इस्लामाबाद के इलाके तरलई में इमाम बारगाह पर खुदकुश धमाका भी हुआ था, जिसमें 32 अफराद शहीद हो गए थे। बाजौड़, बन्नू और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की ये जो कार्रवाइयाँ हैं, इनकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों ने तस्लीम की थी। और पाकिस्तान का इस हवाले से यही कहना है कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की बाकायदा हिदायत पर की गई। पाकिस्तान कई बार अफगान रजीम को इस हवाले से ख़बरदार कर चुका है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें और कलअदम TTP के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई भी की जाए, मगर अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में अभी तक कोई कार्रवाइयाँ करने में भी नाकाम रही। आज ISPR ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अफगान रजीम एक बार फिर अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रही है। ISPR का कहना था कि दहशतगर्द जहाँ पर भी हों, उनके ख़िलाफ़ जायज़ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से बार बार अफ़गान हुकूमत के सामने रखता आया है। अक्टूबर 2025 में पहले दोहा और फिर इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालसी में तालिबान से मुज़ाकरात भी हुए, जिसमें पाकिस्तान ने तहरीरी ज़मानत मांगी थी कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर अफ़गान तालिबान इस हवाले से कोई भी तहरीरी ज़मानत देने से इनकार करते रहे या फिर इसमें नाकाम रहे। एक इत्तफ़ाक़ के राय का भी फुक़दान नज़र आया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर फंसे हैं और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ भी है कि इस किस्म की अगर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होंगी तो कहीं पर भी जवाबी कार्रवाई करने से हम गुरेज़ नहीं करेंगे। इस हिकमत अमली से अफ़गान रजीम पर किस हद तक दबाव पड़ सकता है कि इन गिरोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है 2 सीनियर सहाफ़ियों को जो कि सिक्योरिटी और पाक अफ़गान अमूर के ऊपर महारत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस साहब और हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। पिछले साल भी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान ने की थी क्रॉस बॉर्डर, इस बार भी की गई हैं। क्या पैगाम दिया गया आपकी नज़र में इस फ़ज़ाई कार्रवाई के ज़रिए, और फिर क्या हमें मालूम होता है उसके बाद जो दहशतगर्दी के हमले आज जो वाक़यात पेश आए करक में उससे? बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए, पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है, या इससे पहले 9 अक्टूबर को जो काबुल और खोस्त में उस वक्त कार्रवाइयाँ की गई थी, उसका एक ही मकसद है और वो है डेटरेंस का, कि दहशतगर्दों को जो है वो उसको डिस्करेज करे, उसको रोके कि वो पाकिस्तान की मतलब है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हमले करे। ये वाहिद उसका जो पाकिस्तान की जो मतलब है कि जो चाहता है, जो मकसद है या मकासद है, वो सिर्फ यही है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये अक्टूबर में पाकिस्तान ने उस वक्त ऐलान किया था कि हमने रेड लाइन जो है ना ड्रा किए हैं, और जब भी हमला होगा पाकिस्तान में तो उसका जवाब दिया जाएगा। अगर कंफर्म हो गया कि उसके ताने बाने जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए जो दहशतगर्द ग्रुप से उनसे मिलते हैं, तो पाकिस्तान उन्हीं जगहों को स्ट्राइक करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि तालिबान ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया और कतर को इंगेज किया, तुर्की को इंगेज किया और फिर सऊदी अरब को इंगेज किया, और वहाँ पे पाकिस्तान ने एक किस्म की सीज़ फायर पर एग्री कर गया कि हाँ, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो इनको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन को, जो मीडिएटर्स है उनके साथ। तो इसमें दौरान क्या हुआ
کہ پاکستان تو ہولڈ پہ رہا ایز اے رسپانسبل کنٹری. پاکستان نے اس کے بعد بنو میں اٹیکس ہوئے, میران شاہ میں ہوئے, وانا میں ہوئے, پشاور میں ہوا, اسلام آباد میں یہ جو کورٹس کے سامنے جو دلی کچہری کے سامنے جو اٹیک ہوا, یہ حملے ہوئے, اور اس میں یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ جو پشاور والے تینوں جو تھے وہ افغان تھے, اسلام آباد والا جو تھا وہ بھی افغان تھے, اسی طرح بنو میں یا جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو حملے کی کوشش کی گئی وہ بھی باہر سے مینیج ہو رہے تھے. لیکن پاکستان نے ریٹیلیٹ دوسری سائڈ سے جو ہے اسکلیٹ ہو گئے, اور یہ تقریباً 3.5-4 مہینے جو ہے پاکستان انتظار کرتا رہا. اور اس کے بعد جب یہ اسلام آباد والا واقعہ ہوا, پھر بنو والا واقعہ ہوا, تو وزیر دفاع بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے, ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اس نے ایک موقع پہ یہ بھی اشارتاً کہا کہ وہ لوگ جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس نے شاید کچھ ایشورنسز دیے ہوں گے پاکستان کو کہ ان کو بھی اب احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان مزید برداشت نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ جو سلسلہ تھا جو جنوری 9 اکتوبر کو شروع کیا تھا, آئی ہوپ کہ وہی اسی کو ہی دوبارہ ریوائیو کیا ہے. یہ میں افتخار آپ کی نظر میں یہ ایک تو ٹائم گیپ جس کا حسن صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے دیا گیا, لیکن پھر جو دہشت گردی کے واقعات آئے اس کا اس کو رد عمل بتایا جا رہا ہے. دہشت گرد تو ڈیلی بیسس کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں. افغان طالبان کی رجیم نے اس جوابی کارروائی کو جو پاکستان کی طرف سے کی گئی فضائی کارروائی اس کو کیسے دیکھا, یا ان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے, اس کو کتنا سخت ہے یہ رد عمل آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, یہ تقریباً 5ویں بار ہے, کچھ ایکنالجڈ اور کچھ ان ایکنالجڈ, کہ پاکستان نے افغانستان کے اوپر جب سے طالبان کی رجیم جو ہے وہ پاور میں آئی ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. اور میرے خیال میں اس ٹائم پر جو ٹارگٹنگ تھی اس کا پچھلے ٹائپس پر جو کارروائی کی گئی تھی اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ پاکستان کا جو پورا ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر جو وائلنس کی ٹریجیکٹری ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپورڈ کی طرف ہے. اور اس کا سب سے بیسک مقصد یہ ہے کہ اگر صرف کے پی نہیں بلکہ بلوچستان کے اندر بھی ہم نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ دیکھے, اور خصوصی طور پر پچھلے اگر 1.5 مہینے کا حساب جو ہے وہ لگایا جائے اور پچھلے 4 سالوں کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ کیا جائے, تقریباً کوئی 3795 جو ہے یہ کیجولٹیز ہیں جب سے طالبان جو ہے وہ پاور میں آئے ہیں پاکستان میں. جو گیپ کا جو ہے آپ نے ذکر کیا اور افغان طالبان کے رد عمل کے حوالے سے جو ہے بات کی, اس ساری کارروائی سے کہ جب لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے باجوڑ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا خودکش حملہ جو ہے وہ ہوا, ایک سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن جو ہے اس ٹائم بھی افغانستان میں تھا جو کوشش کر رہا تھا کہ شاید چیزیں جو ہے وہ سنبھل جائیں, لیکن حالات جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ دکھانے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے کسی گنجائش اب جو ہے وہ نہیں رہی ہے. اور کنسیڈریبلی اگر آپ افغان طالبان کا جو ہے وہ ریئیکشن جو پرٹیکولرلی جو ہے وہ دیکھیں, انہوں نے ایک بہت کلیئر لائن آف جو ہے وہ ایکشن اپنایا ہے کہ وہ بدلہ جو ہے وہ ضرور لیں گے. اور اس کی ایک مثال آپ نے خود دی ہے کہ ابھی بھی اٹیکس جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر جو ہے وہ جاری ہیں. تو دونوں طرف سے ایسکیلیشن جو ہے وہ سیریس ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات اس ٹائم پہ بنتے ہوئے جا رہے ہیں یہ مزید پورے خطے کے لیے جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ رشیا نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے, حالانکہ رشیا ایک ایسا ملک ہے جو افغان طالبان کو ریکگنائز کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ تقریباً 23,000 کے قریب جو ہے وہ فارن فائٹرز جو ہے آدھے اس کے وہ افغانستان سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, جو صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا اور گلوبلی جو ہے اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کارروائیوں میں ملوث. افتخار, یہ جس سٹیٹمنٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو بھی تھوڑی دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں کہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مسترد کر دیا ہے, تو پھر اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ پہلے آپ اس پہ کچھ کہیے, پھر میں حسن صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی کہ روس کا یہ دعویٰ اتنا کیٹیگوریکلی کیا پہلے بھی سامنے آ چکا ہے, کیونکہ دیگر ممالک تو یہ کہہ چکے ہیں کہ, اور وہ ان گروپس کا بھی نام لیا جا چکا ہے جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ رشین کی فارن منسٹری نے جو ہے ایک پوری سٹیٹمنٹ دی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر نمبرز بھی دیے ہیں اور علاقے بھی پن پوائنٹ کیے ہیں. اب اس میں ایسے گروپس ہیں جو رشیا کے لیے ڈائریکٹ جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے, بلکہ دوسرے ممالک چائنا اور یو ایس کے لیے بھی جو ہے وہ تھریٹ ہیں, جس میں ISKP اور القاعدہ اور باقی ساری تنظیم ETIM کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں رشیا نے پہلے تو پن پوائنٹ کیا ہے, اور جو گلوبل فارمیٹ سے, چاہے وہ ماسکو فارمیٹ ہو, چاہے وہ ہارٹ آف ایشیا جیسے پلیٹ فارمز ہوں, اس پر رشیا نے کنسیڈریبلی جو ہے وہ بات کی ہے.
साथ ही साथ ये बात भी की है कि हम अफगानिस्तान में तरक्याती काम जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन उसके आड़े में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये ग्रुप्स है। रशिया की तरफ से ये बयान आया, जो अफगानिस्तान की एक एलाय जो है, मजबूत एलाय खित्ते में समझा जाता है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बम्बार्डमेंट के बाद ये स्टेटमेंट आना, एक तो उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट भी है लार्जर लेवल पर कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान तो उसका चूंकि सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए डायरेक्ट जो है इफेक्ट ही है और रिएक्शन जो है वो चलता रहता है। ग्लोबली भी अब इसकी रिकग्निशन जो है वो। हसन साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? रशिया की तरफ से भी वाज़ेह तौर पे कहना कि खित्ते के किन किन ममालिक के लिए ये एक अहम मसला है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और एक जॉइंट स्ट्रेटजी आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि बने, या जो एग्जॉस्ट हुए अपॉर्चुनिटी जो मुज़ाकरात के हवाले से बैठे थे उसका नाकाम होना अब इसी तरफ इशारा करता है कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी इन ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान बना सकता है, या अभी आपको उसका चांस नज़र नहीं आता? देखें, ये जो यूएन के तकरीबन 3-4 रिपोर्ट्स, अभी जो लास्ट 37 रिपोर्ट्स उसकी जो सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग जो कमेटी है उसकी आई है, उसमें तो बड़ा ग्राफिकली ये कहा गया है कि कौन ग्रुप क्या कर रहा है, उनकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, कौन कौन से इलाके में। और इस रिपोर्ट से पहले भी रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी है सर्जे शोइगु, उसने भी कहा था कि हम ताजिकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, हमें अफ़गानिस्तान से ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म का ख़तरा है। हम वहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी एक ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट प्लस रशिया, इनकी एक कलेक्टिव फोर्स का एक है ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रीटी है, कहते हैं उसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि इसको हम रोके। तो रशिया तो मेरे ख्याल में पहले से काफ़ी कंसर्न रहा है, और पाकिस्तान के अलावा चाइना का भी आपने देखा होगा। ताजिकिस्तान जो कि बड़ा, पाकिस्तान के बाद मेरे ख्याल में जो दूसरा अगर बड़ा बॉर्डर है 1300 किलोमीटर या कुछ प्लस इस तरह है, वो ताजिकिस्तान का है, तो वो भी कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में अब दूसरी बात आप साहब अब ये देखें कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स किए हैं, ये 7 जगहों पे जो है स्ट्राइक्स किए हैं, और पाकिस्तान का दावा है कि 100 से ज़्यादा जो शिद्दत पसंद है या जो टेररिस्ट है उनको टारगेट किया है, उनको मारा है। लेकिन एक मुल्क के अलावा, मतलब है कि इंडिया ने, और इंडिया का तो डेफिनेटली हर किसी को पता है कि वो तो करेगा, किसी भी मुल्क ने, एक भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक जो है मेरी नज़र से नहीं गुजरा है कि इस पर कंसर्न शो किया हो, या तालिबान के साथ या अफगान हुकूमत के साथ जो है कोई मतलब है कि हमदर्दी का इजहार किया। बल्कि यहाँ तक कि जो खुद अफगान है, मतलब ये है कि जो शमाली इत्तेहाद वाले अहमद शाह मसूद साहब के जो बेटे हैं, अहमद मसूद, जो कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को लीड कर रहे हैं, उसने तो बाकायदा तौर पर इसको पाकिस्तान के साथ जो है उसको अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल अफगान तालिबान और टीटीपी जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान तालिबान की उससे सपोर्ट से हो रही है, और ये हमले जो है हम इसकी जो है मजम्मत नहीं बल्कि वेलकम किया। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये बात जो है ये हर अभी ज़बीउल्लाह उसको डिनाई करे, कोई और उसको डिनाई करे, लेकिन अब ये हकीकत है। और मैं समझता हूँ कि आगे जो है, आज अगर देखें 2-3 अफगान सहाफ़ियों ने जो कमेंट्स किए हैं, उन इस सिचुएशन को इक्वेट किया है 2001 जब उसामा बिन लादेन पे जो है जो तालिबान 110 जो है, मतलब कि पहला वाला जो अमारत इस्लामी था मुल्ला मोहम्मद उमर साहब की सरबराही में, उसके साथ इसको इक्वेट किया कि उस वक्त एक अरब मतलब है कि उसामा के ऊपर जो है स्टैंड लेके अफगानिस्तान को 20 साल जंग में धकेल दिया। और ये लोग जो आज बैठे हुए हैं, ये कोई कुछ लाख में बैठा था, कोई मीरान शाह में बैठा था, कोई क्वेटा में बैठा था, कोई कराची बनारस में बैठे हुए थे, लेकिन पूरी अफगान कौम जो है वो 20 साल तक मदर ऑफ ऑल बम्स जैसे वेपन्स को फेस किया है। तो वही क्रिएट कर रहे थे कि अभी भी वही सूरत हाल है, अलकायदा के बजाय अब टीटीपी है। और अगर टीटीपी कहा गया कि अगर टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान को कन्विंस करो, अगर है तो उनको या निकाल लो या उनको ठीक है हसन साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक और हुकूमती दावा भी आज सामने आया, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, वो दावा भी आपके सामने रखें। आपा की तरफ से बताया जा रहा है कि जो नाकाम मुज़ाकरात रहे अफगान तालिबान के साथ, उसमें एक मखसूस रकम का भी उनकी तरफ से तकाजा किया गया ताकि इन दहशतगर्दों को वहाँ पर अफगानिस्तान में आबाद किया जा सके। इस पर ही बात करेंगे, और क्वाड कॉप्टर्स के जरिए जो अब अटैक्स किए जा रहे हैं दहशतगर्दी के, इस पर ही बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر جو فضائی حملے کیے گئے اور آج پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات اور جو افغان حکومت کا رد عمل سامنے آ رہے اس حوالے سے. افتخار فردوس, آج جو ایک سینٹ کے اندر پالیسی اسٹیٹمنٹ وفاقی وزیر کی طرف سے دیا گیا, کیونکہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس کی ایک محدود انفارمیشن ہم تک اویلیبل تھی, جو زیادہ تر باتیں سامنے آئیں وہ آپ لوگوں کے توسط سے سامنے آئی. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ افغان طالبان یہ تقاضا کر رہے تھے کہ 10 ارب روپے اگر ہمیں دیے جاتے ہیں تو ہم ان طالبان کو, یہ جو دہشت گرد یہاں پر ہیں, ان کو افغانستان میں سیٹل کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا اگر ایک سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے یا کہیں بیک ڈور ابھی بھی جاری ہے تو اس قسم کی رقم دے کر ایک ریزولو کی طرف جایا جا سکتا ہے, یا پھر وہی آئیڈیولوجیکل مسائل ہیں جو ہم کافی پہلے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں, جس کی بنیاد پر ہمیں اتنے آپٹیمسٹک نہیں نظر آتے ایکسپرٹس کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کنٹرول کر سکیں ان دہشت گردوں پر جو وہاں پر موجود ہیں؟ دیکھیں, اب جو مذاکرات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری کارروائی ہوئی بھی اس کے 6 گھنٹے بعد جو ہے وہ افغان حکومت نے پاکستان کے ساتھ دوبارہ بھی جو ہے وہ رابطہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی, لیکن اس کو جو ہے وہ سیریسلی بھی نہیں لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب تک کوئی ٹینجیبل ایکشن سامنے نہیں آتا تب تک جو ہے کوئی مذاکرات کا راستہ نہیں ہے. میری اپنی ذاتی رائے بیسڈ آن آل دا ڈسکشنز, کچھ آف دا ریکارڈ کچھ آن دا ریکارڈ, جتنے بھی آفیشلز ہیں پاکستانی سائٹ پر یا جو انٹرنیشنل آفیشلز اس سارے معاملے میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس ریلیشن شپ کے اندر جو پاکستان اور افغان حکومت کا ہے اس ٹائم پر, اس کے اندر کوئی ریسیٹ کی توقع اب جو ہے وہ بچتی ہے. اور میرا انالیسس اس پہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے جو اس ٹائم پر ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے طور پر افغانستان میں جو اسٹرائک کیا ہے, یہ ایک ٹوٹولوجیکل یعنی ایک گول دائرہ جو ہے وہ بن گیا ہے. اسی طرح جو ہے اٹیکس جو ہے وہ ہوتے ہیں, پھر اس کا ری ایکشن پاکستان دیتا ہے, پھر افغانستان کی طرف سے کچھ ہوتا ہے, پھر ڈپلومیٹس بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیبل پہ بات کرتے ہیں, اور اب تقریباً کوئی اس معاملے کو 5-6 سال گزر گئے ہیں, یہ اسی طرح جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس بار اس میں نئی بات یہ ہے کہ یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ جب تک کوئی ٹینجیبل ایکشن جو ہے وہ ٹیبل پر نہیں لے کر آیا جاتا تب تک کسی قسم کی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور مزید بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو ہے وہ ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے پہلے تو پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ میں ایسا کوئی موڑ آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ چیزیں اس نہج پر جو ہے وہ پہنچ جائیں, لیکن اب چونکہ یہ کام ہو گیا ہے, یہاں سے واپسی پاکستان کے لیے اور بھی خطرناک ہوگی, کیونکہ اس کا اگر کسی ٹائم پر اس کو روک دیا گیا تو جو وہاں پر پراکسی نیٹ ورکس ہیں, جو وہاں پر ایسے جہادسٹ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر کارروائیاں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, اگر پاکستان نے اپنے کاؤنٹر ٹیررزم آپس کے اندر کوئی لیٹ ڈاؤن جو ہے وہ کر دیا تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے اب خطرناک بنے گا. یہاں سے آگے ہی جایا جا سکتا ہے, یہاں سے پیچھے واپس مڑ کر اپنے دیکھ سکتے ہیں. حسن صاحب, یہ اب آپ کی نظر میں بھی اب بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اس حملے کے جو پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی, اور آج بھی جو اب ہمیں نظر آیا کرک میں ہوا حملہ, کوڈ کاپٹرز کا استعمال ہونا اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں, پہلے ایف سی کے قلعے کے اوپر جو اٹیک کیا گیا اور پھر جو ایمبولینس ان زخمیوں کو لے کے جا رہی تھی اس کو بھی اٹیک کیا گیا, یہ ٹیکنالوجی استعمال ہونا ایک پہلے سے چیلنج ہے. اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ مذاکرات اب آپ کو ابھی بھی کوئی آپشن اس کے اندر کوئی نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ اور میں چاہوں گی اپنے جواب کے اندر آپ اس پہ بھی بات کر لیں کہ ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے اور دہشت گرد تنظیمیں, اب روس کی طرف سے بھی مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے فورن ملیٹنٹس کا ذکر آ رہا ہے, لیکن اور ایسی کون سی تنظیمیں ہیں جو پاکستان سینٹرک جو ہے وہ وہاں سے کارروائیاں کر رہی ہیں؟ اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے بھی ایک گروپ کا نام سننے میں آیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افتخار بھائی نے جو بات کی کہ اب جو پاکستان نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کو اگر ابھی روک دیا گیا تو اس کے نتائج مزید خطرناک ہو سکتے. تو میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ ایک دفعہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ جب 9 اکتوبر کو ہم نے اس پروسیس کو سٹارٹ کیا, ہم نے کابل کو وہاں پہ ان کے سائٹس کو, مطلب ہے کہ ان عسکریت پسندوں کے سائٹس کو ہم نے ٹارگٹ کیا, تو اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ریڈ لائن جو ہم نے ڈرا کیے تھے اس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے تھی, تو شاید حالات یہاں تک نہ آتے. اب اگر دوبارہ ہم نے اس کو ریسٹارٹ کیا ہے اور دوبارہ ہم کہیں جا کے جو ہے اس کو نیگوسیشن کے نام پہ یا کسی ثالثی کے کہنے پہ ہم اس کو دوبارہ روک دیتے ہیں, تو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی میں ایگری کرتا ہوں افتخار بھائی سے کہ اس کے نتائج جو ہے پھر یہ بہت خطرناک ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرک میں جو واقعہ ہوا ہے, اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی سوفسٹیکیشن آئی ہے اس کی
जो दहशतगर्द है उनके अटैक्स में कि और ये जो जिस तरीके से ये अटैक हुआ है करक वाला कि जिसमें पहले क्वाडकॉप्टर से हेड किया गया, उसके बाद जो है जब वो रेस्क्यू और वो दूसरी टीमें जब आ जाती है, यूजुअली उनको पता है कि इसमें फोर्सेस भी आते हैं और इस तरह रेस्क्यूअर भी आते हैं, तो फिर उनको अटैक किया गया। ये हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग की इसकी ज़रूरत होती है, बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द जो है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, अब वो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी में जो है बिल्कुल मैच कर रहे हैं जो स्टेट के इदारे हैं, बल्कि उनसे समहाउ एडवांस सोच रहे हैं कि एक साइड पे वो अगर करक एक ऐसा इलाका है अफसा कि ये किसी भी तरह बॉर्डर के साथ ये मिलता भी नहीं है, बड़ा पीसफुल इलाका रहा है हिस्टोरिकली। यहाँ पे काफ़ी जो हमारे ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं उसके लिए करक बड़ा मशहूर है, और यहाँ पे अगर वो क्वाडकॉप्टर का यूज़ करते हैं और क्वाडकॉप्टर के बाद जो है मतलब ये है कि सेकंड स्ट्राइक्स भी वो सेकंड स्ट्राइक की इनिशिएटिव भी अपने पास रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हालात काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं। और इसके लिए मेरे ख्याल में रियासत को और रियासती इदारों को हर लेवल पे हमें सोचना होगा कि एक तो वो मतलब है कि एरियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और साथ ही फिर कोऑर्डिनेटेड जो है ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल वो एक कंप्लीट उनकी एक टेबल पे सारी चीज़ें जो है वो सेट कर दी गई है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मुझे अगर हसन साहब आप इजाज़त दें, मैं क्विकली इफ्तिखार से एक और बात पूछना चाहती हूँ जो हमारे नाजरीन ज़रूर जानना चाहते होंगे जो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं। इफ्तिखार, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ अफगान अकाउंट्स हैं, हमें नहीं मालूम कि वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं या कहाँ से हो रहे हैं, लेकिन वो बड़ी बाकायदा किस्म की दहशतगर्दी की धमकियाँ जो है वो जारी कर रहे हैं। उनको कितनी अहमियत दी जाए और उनको किस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पे? देखें, अगर आप जो है इसकी बात कर रही हैं तो आज सुबह मेरे ख्याल में हमारी जो सोशल मीडिया की टाइमलाइंस है उसमें हसन साहब का नाम भी है, मेरा भी है, हमारे कॉलीग है एहसान टीपू, उसका नाम भी है। हम सबको जो है बाकायदा नाम लेकर जो है वो थ्रेटन जो है वो किया जा रहा है। तो जो थ्रेट्स इस टाइम पर जो है वो आ रही हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि मुल्की सतह पर भी, ये एक टैक्टिक है जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि खामोशी जो है वो इख्तियार किया जाए या एक ऑपोजिट काउंटर डेटरेंस जो है वो क्रिएट किया जाए। आई थिंक सोशल मीडिया की हद तक जो है वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल थ्रेट ऑन ग्राउंड भी है, क्योंकि आपने जो शुरू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जो स्टेटमेंट जो है वो बयान की, उसके बाद जो उनके अनऑफिशियल ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर, वो ऐसी बातें और ऐसी पोस्ट जो है वो कर रहे हैं जो एक तो बिलो द बेल्ट तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ ये इशारा भी करती है कि उनके अज़ाइम इस टाइम पर जो है वो क्या हैं। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है तो वो अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है वो हाथ से नहीं जाने देंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस और हसन खान साहब। आप नाज़रीन, ये जो एक सूरत हाल है यकीनन बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन हमारे जो दोनों मेहमान थे उनका ख्याल यही था कि पाकिस्तान का अब जिस किस्म का रद्द-ए-अमल है उसमें कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। मईशत के हवाले से जो खुद हुकूमती आदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं हैं। इस पर शहबाज राना साहब हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। मईशत के हवाले से हुकूमत का ये दावा रहा है कि और कुछ हो ना हो मुआशी इस्तेहकाम हम ला चुके हैं, और इसके लिए हवाला देते हैं IMF के रिपोर्ट्स का और बिलखुसूस इस हालिया बयान का जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया है जो कि कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और वजारत मनसूबाबंदी की अपनी ही रिपोर्ट इन दावों के ऊपर सवाल उठा रही है। मुल्क में आमदन और गुर्बत के आदाद शुमार पर मबनी इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 29% तक पहुंच चुकी है, जो कि गुज़िश्ता 11 बरसों की बुलंद तरीन शरह है। मुल्क में 7 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 8,500 रुपए तक है। हुकूमत इन परेशान कुन आदाद शुमार का मलबा IMF प्रोग्राम की शराइत के ऊपर डालती है और साथ ही डॉलर की कदर में इजाफे के हवाले से भी बयान देकर अपने आप को बरिउज़िम्मा करार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी भी न सिर्फ कम हो रही है बल्कि यूरोपीय ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान से अपना सरमाया निकाल भी रहे हैं। रवा माली साल के इब्तदाई 7 माह के दौरान मजमूई गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 981
$84 ملین رہی, جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 41% کم ہے. بزنس ریکارڈر کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق ناروے, مالٹا اور جرمنی جیسے یورپی ممالک پاکستان سے اپنا سرمایہ کاری جو ہے وہ نکال رہے ہیں, اور یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال قرار دی جا رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کے ذمہ جو قرض اور واجبات ہیں اس کا حجم بھی $138 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. سرکاری دستاویز کے مطابق پاکستان کے بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں بھی 84% اضافہ ہوا ہے, اور گزشتہ 3 سالوں میں سود کا حجم بڑھ کر $3.5 ارب تک پہنچ چکا ہے. یہ ساری صورتحال صرف معاشی نہیں بلکہ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی تھی, تو ایک سیکیورٹی چیلنج بھی ہے, کیونکہ پاکستان کے قرضے اور سود کی ادائیگیاں اب دفاعی بجٹ سے تجاوز کر چکی ہیں. گزشتہ 7 ماہ کے دوران شہباز حکومت نے بینکوں سے جو قرض حاصل کیا وہ بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہے, جو کہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ حکومتی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس پہ کوئی کنٹرول جو دعوے کیے جاتے رہے اس کے مطابق ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ہم یہ پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت کی طرف سے ملک میں بڑھتی غربت کو IMF کے پروگرام اور اس سے جوڑنا درست ہے؟ اب کیا حکومت اس حوالے سے کرنے جا رہی ہے, اس کو کتنا سیریس لیا جا رہا ہے؟ جو ہوش ربا اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی شہباز رانا صاحب. شہباز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو بھی سوال معیشت کے حوالے سے وفاقی وزراء سے کیا جائے تو ایک اس طرح کا منیمل سا سٹیٹمنٹ ہوتا تھا کہ کم از کم ہم سٹیبلٹی لے کر آئے, ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا. بڑا آؤٹ ڈیٹڈ سا یہ سٹیٹمنٹ لگتا ہے, کیونکہ جس IMF کی حالیہ رپورٹ کا بھی حوالہ دیا جائے اس کے فوری بعد حکومت کے اپنے اعداد و شمار سامنے آئے, ایگزیکٹ آئی تھنک سیم ڈے. سو کیا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وضاحت دینے کی ضرورت ہے, ایک ریئلائزیشن ہے گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر کہ یہاں پہ انہوں نے بہت لیک کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا جو ابتدائی ہے اس میں اپنا بڑا کمپریہنسولی اس کو بتا دیا ہے کہ کہاں پہ کیا پرابلمز ہیں. اس وقت اگر اکانومی کی بات کریں تو 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان وہ ہے جو حکومت کی اکانومی ہے, اور حکومت کی اکانومی میں کیا ہے کہ کرنٹ کا ہمارا سرپلس رہا ہے, پھر بجٹ کے جو معاملات ہیں بجٹ سرپلس آ رہا ہے, ہمارا پرائمری بیلنس آ رہا ہے, باقی چیزیں جو ہے جو سب سے بڑی وہ بات کہتے ہیں جو ان کا خیر ان وے کریڈٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہانی اب پرانی ہو چکی ہے. دیوالیہ ہونے کے جو خطرات تھے وہ 2022 میں تھے, اور اس وقت کی جو PDM-1 آئی گورنمنٹ انہوں نے اس پہ کافی کام کیا, اس کی انہوں نے پولیٹیکل کاسٹ بھی ایک دی. اس کے بعد پھر جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی تھی اس میں بھی وہی پالیسیز چلتی رہیں جو PDM-1 کی تھی بائی اینڈ لارج. تو آپ ایک اسٹیبلٹی کی فیز میں چلے گئے. لیکن یہ جو اسٹیبلٹی ہے جو آپ استحکام لے کے اس کو کب تک آپ نے چلانا ہے اور کتنا چلانا ہے, یہ تو ہو گیا ایک پاکستان. دوسرا پاکستان وہ ہے جو کہ جس کی جو شکل ہے 8,500 روپے تک, وہ دوسرا پاکستان, ایک اور پاکستان بھی تو کوئی پتہ نہیں کون سا پاکستان ہے, اس میں 8,500 روپے آج کل ایک عام آدمی اگر سوچے کہ کسی کا اس میں کیا خرچہ پورا ہو سکتا ہے. دیکھیں 8,500 روپیہ بیسک نیڈز کی بات ہو رہی ہے کہ بیسک نیڈز کے اوپر جو بندہ 8,500 روپیہ خرچ کر سکے وہ غریب نہیں ہے. یہ ایک مذاق ہے فرینکلی اسپیکنگ. اگر یہ بڑی ہی کنزرویٹو ڈیفینیشن ہے غربت کی, اگر آپ اس کو ایک میرٹ کے اوپر ڈیفینیشن کریں تو شاید آدھا سے زیادہ جو پاکستان ہے وہ غریب ہے. اس کی ایک آپ ایگزامپل ایسے لے لیجئے کہ جو ورلڈ بینک کا انڈیکیٹر ہے پاورٹی کا, اس کے مطابق 45% ہر دوسرا جو شخص پاکستانی ہے وہ غریب ہے, کیونکہ وہ زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن. اب صورتحال یہ ہے دوسرے پاکستان کی کہ غربت پاکستان کی 11 سالہ تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. جو دولت کی تقسیم میں عدم مساوات ہے, آمدن میں عدم مساوات ہے, وہ اس میں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ 27 سالہ تاریخ کی بدترین ہے. اس کے بعد جو تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز, اگین یہ بھی کوئی اچھی ڈیفینیشن نہیں ہے, چلیں جو بھی ڈیفینیشن جیسی بھی ہے, جو بے روزگاری ہے, بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی 21 سالہ ہائیسٹ جو ہے سطح کے اوپر ہے. تو یہ اصل پاکستان یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سب لوگ بات کرتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے, پاکستان دیوالیہ نہیں ہو, تو آگے سے جو غریب بندہ ہے, جو فیکٹریاں پاکستان کے اندر بند ہو رہی ہیں, وہ تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. اور جس قسم کی پریس کانفرنسز پچھلے دنوں ہوئی, خاص طور پر جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جو انڈسٹریلسٹ انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے بات کی, وہ سب چیخ رہے تھے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ایک چیز بڑا جینون ہے, اس میں کوئی پالیٹکس یا کسی کاروباری شخص کا ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 150 فیکٹریاں بند ہو گئی اور ایک فیکٹری لگانے کو 3 نسلیں لگتی ہیں, اٹ از ناٹ جسٹ لائک کہ آپ اٹھے, آپ کے پاس سرمایہ اور آپ نے لگا دی. صرف سرمایہ نہیں ہوتا, تجربہ بھی ہوتا ہے, آپ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, اس کاروبار کو سمجھنا ہوتا ہے. تو جب 3 نسلوں کی فیکٹریاں 150 فیکٹریاں بند ہو جائیں اور پھر حکومت یہ کہے کہ ہم نے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے, ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, تو پھر کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرے. شہباز صاحب, ان سارے معاملات کی انڈرسٹینڈنگ حکومت کے ہاں آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ اپنے اخراجات کم کرنے کا جو معاملہ ہے, یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا بہت تذکرہ کیا, لیکن ہمیں ایک آپٹکس کی حد تک, بیانات کی حد تک یہ بات
بات نظر آئی. ہمارے ہاں ایک وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے عمومی طور پہ اس قسم کے معاملات پہ. آپ کو کوئی لانگ ٹرم کوئی حل نظر آ رہا ہے حکومتی حلقوں کے اندر, یا جس طرح ماضی کی حکومتیں کرتی رہیں ان معاملات کے اوپر کہ فار دا ٹائم بینگ کسی طرح کام ڈاؤن ہو جائے معاملات, یا بیانات کے ذریعے, یا 2-4 رپورٹس ایسی میڈیا کے اوپر سامنے آ جائیں جس کے ذریعے لوگوں کو کوشش تو کی جاتی ہے لیکن لوگ یقیناً اس بات کے اوپر یقین نہیں کرتے. سو کیا سنجیدگی ہے حکومتی؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے اندر اس وقت جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کی اونرشپ نہیں ہے, اور اکنامک پالیسی صرف آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کے پروگرام کی اونرشپ جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی لیتے ہیں, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی بھی پوری خواہش ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک جو صحیح ڈگر پہ جو چلا ہوا ہے اسٹیبلٹی کی حد تک وہ چلتا رہے, یہاں سے ایک معاملات خراب نہ ہو. وزارت خزانہ بھی ٹو اے گریٹر ڈگری وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی اونرشپ لے لیتی ہے. لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے صرف آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑی ہے. اس وقت ایک آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں چل رہا ہے, ایک اڑان پاکستان چل رہا ہے جس کو پلاننگ کمیشن چلا رہا ہے, ایک اور ہوم گروتھ اکنامک پلان ہے جو کہ پاکستان کا بنا ہوا ہی نہیں ہے, وہ اسٹیفن ڈرکن جو ایک فورن اکانومسٹ ہے ان کا دیا ہوا ہے. پھر آپ کے پاس ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے, یو نیم اینڈ دیر از اے پروگرام. دین ایس آئی ایف سی بھی اپنی طور پہ کوشش کرتی رہتی ہے. تو یہ جو ایک بائفرکیشن ہوگی نا پالیسی میکنگ کی, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں منسٹری آف اکانومی کوئی بھی نہیں ہے. ڈو یو نو دس؟ کوئی پاکستان میں منسٹری آف اکانومی نہیں ہے. جو پلاننگ تھی, جو اکنامک پالیسی میکنگ تھی, اس کا جو رولز آف بزنس میں جو اختیار ہے وہ پلاننگ کمیشن کے پاس ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم پچھلے 25-30 سال سے پلاننگ کمیشن کو مارجنلائز کر دیا گیا, سائڈ لائن کر دیا گیا. اس وقت وزارت خزانہ جو دنیا بھر میں جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا صرف کام پیسوں سے ہوتا ہے. اکنامک پالیسی بڑا لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے. کوئی پاکستان کے اندر اکنامک پالیسی نہیں ہے. اڑان پاکستان جیسے بنا ہے جیسے چلو اس کی اونرشپ ہے نہیں. جس دن اڑان پاکستان لانچ ہوا تھا اسی دن وزیر اعظم صاحب کی جو آفس کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو دوسرا ان کا ایک اکنامک گروتھ پلان لانچ کر دیا گیا تھا جو اسٹیفن ڈرکن کا ہے. آپ اس میں کانٹرڈکشن دیکھیں, پھر ہم کس پلان کو دیکھیں. تو آئی سیریسلی سسپیکٹ دیر از این اونرشپ آف دی اکنامک پالیسی میکنگ ان پاکستان. سیکنڈلی, effectiveness of the finance minister is very very important. آپ نے بات کی نا کہ وزیر خزانہ کی چینج, اٹ از جسٹ کہ آپ فائنانس منسٹر کو چینج کرو یا نہ کرو. اس وقت آپ کسی سے بھی پوچھو کہ پاکستان میں وزیر خزانہ کون ہے, آپ کو ایک جواب ملے گا. پھر آپ دوسرا سوال یہ پوچھو, ایک سروے کروائیے گا اپنے شو کے لیے کہ پاکستان میں جو معاشی فیصلے ہیں آئی ایم ایف کے علاوہ کون کر رہا ہے, تو یو ول گیٹ اے ڈفرنٹ آنسر. شہباز صاحب, آپ اونرشپ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو فورم تھا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فورن انویسٹمنٹ کو, اس کی اونرشپ نہ لینے کی تو کوئی جرت نہیں کر سکتا. دوسری سائڈ پہ اس کی بھرپور اونرشپ لی گئی, لیکن پھر بھی کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی. جس طرح کہ ہم نے بزنس ریکارڈر کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یورپی بھی کچھ ممالک نے اپنا سرمایہ نکالا ہے. صرف لوکل انویسٹر پریشان نہیں ہے, فورن انویسٹمنٹ ہم لا نہیں سکے. اس میں کیا میجر آپ کی نظر میں بلاکیج رہا؟ دیکھیے ایک بات میں کہتا ہوں, اور میں پرنسپل یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو, چاہے عمران خان صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے, یا کوئی بھی آرمی چیف ہوں, ہر آرمی چیف اور ہر پرائم منسٹر اپنی ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہے گا. تو جو انٹینشنز ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتا. جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی اس کے پیچھے کے انٹینشنز تھی, اور ایک اس کے پیچھے ایک ہسٹری تھی. ہسٹری یہ تھی کہ جب ہمارے حکمران جو ہیں وہ باہر گئے پیسہ مانگنے کے لیے, سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات, ان کو آگے سے یہ کہا گیا کہ بھائی ہم نے آپ کو بہت قرضے دے دیے. آپ کو پتا کہ 1996 میں پاکستان نے $45 کروڑ کا قرضہ ایک سال کے لیے لیا تھا متحدہ عرب امارات سے, وہ آج تک ہم نے واپس نہیں کیا. ایک سال کا قرضہ $45 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی پاکستان جیسی اکانومی کا, ہم نہیں واپس, ہمیں عادت پڑ گئی قرضوں کی, لت لگ گئی ہے. تو جب ہم اس دفعہ گئے 2022 میں بھی اور پھر بعد میں بھی قرض لیں گے, انہوں نے کہا جی کہ بہت قرضے ہو گئے, اب آپ ہم بہتر ہے کہ آپ کچھ اپنی چیزوں کو بہتر کریں. تو جب سارا ڈائگنوسس کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فریگمنٹیشن ہے پالیسی میکنگ کے اندر. رائٹ ہینڈ جو اکنامک پالیسی میکنگ کا, وہ لیفٹ ہینڈ نہیں پتا وہ اکنامک پالیسی میکنگ کیا کر رہا ہے. وزارت خزانہ کیا کر رہی ہے پلاننگ کو نہیں پتا. وزارت خزانہ کی ایک ہیبٹ ہے کہ وہ سب کو بائی پاس کرتی ہے اور اپنا اس کا ایک سپر اپنا رول رکھتی ہے. تو ایس آئی ایف سی بن گئی. ایس آئی ایف سی بنانا برا نہیں تھا, لیکن ایس آئی ایف سی نے جو کام کرنا تھا اس کو کام وہ کرنے نہیں دیا گیا. وہ آپ کو انڈیا نے نہیں روکا, وہ آپ کو افغانستان نے نہیں روکا. ہماری جو بیوروکریسی ہے, جو سسٹم کو جکڑے ہوئے ہیں, بیوروکریسی نے ایس آئی ایف سی کو چلنے نہیں دیا. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا ایک عام خیال تو یہی ہے کہ اس میں یقیناً جو پالیسی جو بنانی تھی یا جو بیوروکریسی کو جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے کیے یا نہیں کیے, لیکن ایک انٹرنیشنل انویسٹر کو کانفیڈنس دینے کے لیے ملک میں سیکیورٹی حالات جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت خراب ہوئے ہیں. آپ کی نظر میں زیادہ بیوروکریسی اور پالیسی میکنگ کا ہی رول ہے ایس آئی ایف سی کے ابھی تک کامیاب نہ ہونے کے پیچھے, یا سیکیورٹی ریزنز بھی اس پہ حاوی ہیں؟ کمبینیشن. سیکیورٹی ہماری اگر دو صوبوں میں بری ہے تو بائی اینڈ لارج اسلام آباد میں, پنجاب میں, سندھ کے اندر وہ صورتحال خراب نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت سب سے زیادہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ بلوچستان میں, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں, وچ از اے ریالٹی. لیکن مسئلہ یہاں پہ سیکیورٹی سے بڑھ کر ہے.
हमारा जो एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो गया, एक जो IMF ने हमें ऊपर से आके गले से यहाँ से पकड़ लिया है और हम गला छुड़ाना नहीं चाहते। हमारी इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी हमने अभी थोड़ी सी कंट्रोल की हुई IMF की नाराजगी के बावजूद, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी एनर्जी पॉलिसी हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद एक और जो सबसे बुरी बात हो गई है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो IMF से डील करते हैं उनको गलत बयानी की आदत पड़ गई है। वो बहुत सारे ऐसे काम सिस्टम के अंदर कर रहे हैं जो कि IMF कहते नहीं है और IMF का नाम लगा दिया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से, और जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो उसको लाने के लिए SIFC तो आपने बना दी, लेकिन उसके बाद आपने SIFC ने जो कंट्रोल वापस लेना था इंटरनेशनल और लोकल प्लेयर से, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB तो है ही है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बाकी जो फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो जो कंट्रोल SIFC ने लेना था वो नहीं ले पाई। एनर्जी पॉलिसी का, टैक्सेशन पॉलिसी का, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की जो स्पीच है जो SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, दैट्स अ रिफ्लेक्शन। वो पब्लिकली आके कह रहे हैं कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी एनर्जी पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारा ये मामला खराब है, हमारा वो मामला खराब है। तो इसका मतलब ये है कि SIFC पिछले 2.5-3 साल से कोशिश करती रही, वो नहीं कामयाब हुई, तो तभी आके पब्लिक स्टेटमेंट आई है ना। सही। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन अंदाज में आपने हमें एक्सप्लेन किया कि इन शॉर्ट मईशत के हवाले से जो निज़ाम है उसका आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये एक इंसानी अलमिया ज़रूर है कि 27 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर वो तकसीम पहुंच चुकी है जो अमीर और गरीब के दरमियान है। जो जब एक करोड़ों की आबादी का मुल्क हो और उसमें इतनी बड़ी तकसीम हो तो यकीनन ये एक बड़ी परेशान कुन बात होती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।